اللہ کسی کو بھی محتاجی نہ دے اور بڑھاپا تو دے ہی نہ کسی کو۔ انسان بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک تو یہ نبیل جو ہے نا، 10 بار اس کو بلانا پڑتا ہے پھر جا کے آواز سنتا ہے، نبیل بیٹا، او نبیل بیٹا، نبیل۔ جی ابو جی خیریت؟ پانی پی رہا تھا ابو جی۔ آپ تو آوازیں دینے لگ جاتے ہو۔ روزے کے بعد پیاس لگتی ہے، پانی پینے گیا تھا روم میں۔ جی بولے ابو جی خیریت، آپ نے بلایا؟ بیٹا ایک آواز پہ کیوں نہیں آتے ہو روم میں؟ اچھا بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹا عید آ رہی ہے، تم تو جانتے ہو کہ جب تک میں نوکری کر رہا تھا تو میں ہر عید پہ تمہاری بہن کا، اپنی بیٹی کا خیال رکھ رہا تھا اور عید پہنچاتا رہا ہوں۔ اب تمہیں پتہ ہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں، اور یہ بھی تم جانتے ہو ابھی میری آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے، تو تم بیٹا اس بار جو ہے نا خود جا کے اپنی بہن کو عید دے آنا۔ ابو جی تو آپ کو تو پتہ ہے میرے کاروبار کی کیا صورتحال ہے، مہنگائی ہے، دکان کا کرایہ ہے، ملازموں کی سیلریاں دینی ہوتی ہے، اوپر سے میرے اپنے بیوی بچوں کے خرچے ہیں۔ اتنا مہنگائی کا وقت چل رہا ہے، آپ کو کیا اندازہ ہے؟ آپ تو گھر میں رہتے ہیں، باہر کے معاملات تو میں جانتا ہوں نا۔ ابو جی ویسے بھی یہ فرسودہ رسم ہے، فضول قسم کی۔ ابھی اتنے سال ہو گئے اس کی شادی کو، ابھی اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ، کون سا کچھ ہو جائے گا اگر ہم نے ان کو عید نہ دی؟ ویسے بھی وہ لوگ کون سا کوئی اتنے غریب ہیں جو آپ کو اتنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میری بیٹی کو عید نہیں پہنچی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اچھے بھلے وہ لوگ ہیں، ویل سیٹل ہے، آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا عید تو ایک ہماری خوبصورت روایت ہے بیٹا، جو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہم ماں باپ بیٹیوں والے اپنی بیٹیوں کو کہاں چھوڑتے ہیں ادھورا، اکیلا کدھر چھوڑتے ہیں؟ خوشی کا موقع ہے بیٹا۔ جسے تم فرسودہ رسم کہہ رہے ہو، فضول رسم کہہ رہے ہو، فضول تو نہیں ہے بیٹا، وہ تمہاری بہن ہے، کچھ سوچ سمجھ کے بولا کرو بیٹا۔ کتنی بار کہا ہے کہ تم ذرا دھیان سے بولا کرو، بات کرتے ہو بیٹا۔ 5-10 ہزار سے تمہارے کاروبار کو کچھ نہیں ہونے لگا، اور تم دیکھنا جب تم بہن کے سر پہ ہاتھ رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پتہ نہیں کتنا دے گا۔ بیٹا میں تو کبھی بھی نہیں گھبرایا تھا جب میں نوکری کر رہا تھا، تم دونوں کے خرچے میں پراپر اٹھا رہا تھا۔ کبھی میں اکتایا تمہیں نظر آیا کہ نہیں بیٹا میں اس عید پہ تم لوگوں کو کپڑے نہیں لے کے دے سکتا، جوتے نہیں لے کے دے سکتا؟ جو کپڑا جو جوتا تم لوگوں نے مانگا میں نے تم لوگوں کو پرووائڈ کیا۔ اب بیٹا میری مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا، اس لیے تم سے بول دیا اور تم تنگ آ گئے ہو۔ بیٹا وہ تمہاری ایک ہی بہن ہے، کون سا تمہاری 5 بہنیں ہیں جو تمہیں اتنی ٹینشن ہو گئی ہے؟ ابو جی 5 بہنیں تو نہیں ہیں، لیکن میرے اپنے تو بچے ہیں نا، میں نے ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا۔ لیکن بیٹا یہ ایک خوبصورت رسم ہے، تمہاری بہن کو انتظار ہوگا کہ میرے ابو میرے بھائی کب میرے گھر آئیں گے۔ خوشی ہوتی ہے بیٹیوں کو، تم اس خوشی کو نہیں جج کر سکتے، نہ ہی تم سمجھ سکتے ہو۔ ابھی جب تمہاری بیٹی بڑی ہوگی نا تب میں تم سے پوچھوں گا کہ تمہیں جو فضول رسم لگ رہی ہے اور یہ جو رسم ہے کتنی ہی اچھی اور بھلی ہے۔ ابھی تمہاری بیٹی چھوٹی ہے، جب تمہاری بیٹی جوان ہو جائے گی اور شادی ہو کے اپنے گھر جائے گی نا تب میں تم سے پوچھوں گا۔ تم نہیں جا رہے ہو بیٹا، یہ بات تم بھول گئے ہو، میں بھی تمہارا باپ ہوں۔ اس گھر میں سے میرے کہنے کے باوجود اس نے تمہیں اپنا حصہ معاف کیا تھا۔ میں نے اس کو بولا تھا کہ تم اپنا حصہ لے کے جانا، لیکن اس نے کہا میں نے بھائی کو چھوڑ دی ہے۔ اب بیٹا دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ، اس پراپرٹی میں سے اب میں اس کو حصہ دلواؤں گا۔ یہ جو تم اپنے آپ کو 30 مارخہ سمجھنے لگ گئے ہو نا، 4 دن نہیں ہوئے مجھے گھر بیٹھے ہوئے، ریٹائرمنٹ کے بعد تم آپے سے باہر ہو گئے ہو۔
ابھی تو الحمدللہ میری پینشن چل رہی ہے، ورنہ پینشن نہ چل رہی ہوتی تم پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتے۔ کتنا اس کا بڑا دل تھا جو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ تم کمینے ایک نمبر کے، تم اپنی بہن کو تھوڑی سی عید دینے کے لیے گھبرا رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تم دونوں کے لیے۔ جب بھی میں بیمار ہوا ہوں، میری بیٹی آئی ہے 2-3 دن آ کے میری دیکھ بھال کرتی رہی۔ سیدھا آتے ہو دکان سے اپنے روم میں گھس جاتے ہو، کبھی پوچھا ابو جی آپ نے دوائی کھائی، کبھی پوچھا آپ نے ابو جی آپ کو کچھ چاہیے۔ میرا دل پھر بھی بڑا ہے، میں نے کبھی تم سے شکوہ نہیں کیا، لیکن آج جب تم نے میرے ساتھ اپنی بہن کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا تب میں نے اپنا دکھ تمہیں سنایا، ورنہ میں نے کبھی بھی سنانا نہیں تھا۔ شرم کرو۔ اب میں تمہیں حصہ لے کے بتاؤں گا، اس کو حصہ دلواؤں گا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ تم لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں ماننے والے۔